مشرفہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ. دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھیں، عورت جو ہے نا عورت ہی ہے جس نے اس معاشرے کو اولیاء دیے. میں نے پڑھا ہے امام غزالی کہتے ہیں عورت کا ایک وقت ایسا ہے جب اس کی دعا قبول جب وہ دعا کرے تو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو. کہتے ہیں وہ جب اس حالت میں اگر دعا مانگ لے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے. وہ حالت کون سی ہے؟ وہ حالت وہ ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے، جب اس کے شکم میں حضور کے امت کا کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے چونکہ وہ مخلوق کو رکھتی ہے اپنے پیٹ کے اندر، اس کے ذریعے مخلوق بہر آتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف دیکھتی ہے. اب وہ اس دور میں فلم دیکھنے لگے، ٹی وی دیکھنے لگے، گانے سننے لگے، تو وہ خالی اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہی ہے، اپنا ذہن برباد نہیں کر رہی ہے، وہ ایک نسل کو تباہ کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلک اعلی حضرت. وہ ایک نسل کو تباہ کر رہی ہے. یار پہلے کے زمانے کی عورتیں تھیں، اللہ میں اللہ کی نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. میں ایک بار ادھر راجستھان میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، عموماً خواب کرتے ہی رہتا ہوں. تو جب پہنچا تو تقریر کر کے جب آیا تو ایک صاحب بولے میری دادی بنا رہی. میں نے کہا مجھے جلدی جانا. کہنے لگا نہیں کہہ رہی ہے میں بوڑھی ہوں، کیا پتہ کب مر جاؤں، ان سے کہوں ملاقات کر لیں. تو میں نے کہا یہ بات ہے تو مجھے بھی نہیں پتا کچھ، میں اس سے ملاقات کر لیں. میں گیا ہوں کہا تو بولی بیٹے تم ایک سال پہلے بھی آئے. میں نے کہا لیکن بیٹے تم سیدہ فاطمہ پر اس بار بھی گفتگو کی تھی، اس بار بھی کی تھی. میں نے کہا ہاں کی تھی. کہنے لگے بیٹے تم تقریر کر کے گئے تھے، میں ذکر فاطمہ کا کر کے سوئی تھی تو مجھے سیدہ کائنات کی پشت مبارک کا دیدار ہوا. پشت مبارک پیچھے سے کسی نے کہا تھا سیدہ یہ کافی ہے، اللہ اتنا کافی ہے، وہ چہرے کے لائق کوئی ہے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ میری بہنیں ذرا غور کریں، ان کے کام یہ تھے کہ وہ دعائیں کرتی تھیں تو اللہ ولی بنا رہا، مگر انہوں نے چونکہ اپنی روش بدل دی حالات کے تحت. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی تھی، امام حسین کا مجمع تھا، ذکر حسین ہو رہا تھا. تو ایک ایس پی آئی ایس اور عورت آئی تھی، آئی پی ایس وہ تقریر کر کے کہتی تھی مسلمانوں میں بڑی شردا بڑا وشواس رکھتی ہوں حسین میں، مگر ایک سوال پوچھتی ہوں مسلمانوں تم سے، یہ بتاؤ 1400 برس ہو گئے آج تک کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو نیچے کو سب جھکے جواب ہی نہیں کرے. پھر اس نے کہا کیا ہوا؟ میرے سوال کا جواب نہیں تمہارے پاس؟ 1400 برس گزر گئے آج تک کوئی حسین کیوں نہیں آیا؟ سب نے سب نیچے کر دیا. تیسری بار اس نے کہا کیا میرے سوال کا جواب نہیں ہے؟ چلی جاؤں. حسین کیوں نہیں آیا؟ 1400 برس ہو گئے. ایک بوڑھا اٹھا اور بوڑھا بزرگ اٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ نورانی تھا. کہنے لگا بیٹی کیوں ذلیل کرنے آ گئی؟ سن حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری بات نہیں آئی. جن کے دل میں سیدہ کائنات کی محبت ہے انہیں مبارکباد کہ ان کا نسب بالکل آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ٹھیک ہے، بالکل اللہ. یہ محبتیں پاک دلوں میں ہوتی ہیں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جب پردے کی شروعات ہوئی، مطلب پردہ کی 5 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی، تو صبح کو جو فجر کی نماز میں مسجد نبی میں جگہ بنی تھی وہاں دیکھا عورتیں ساری پردے میں، ساری پردے میں. ایک عورت آئی، اس نے کہا تم ساری پردے میں کیسے ہو؟ تم کو پتہ نہیں؟ ایک بولی تجھے پتہ نہیں
اللہ نے حکم کر دیا اپنے رسول پر کہ اب مسلمان مومن عورتیں پردے میں رہیں. اس نے کہا اچھا سبحان اللہ. اس نے اپنے بیٹے سے کہا ذرا گھر جا جلدی سے, میری چادر تو لے کے آ. بیٹا گھر سے چادر لایا, چادر اڑی گھر گئی. تو اس کا شوہر بولا اتنی جد تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی, اتنی پریشانی اٹھانے کی, گھر آ کے ہی پردہ کر لیتی, تو تو نے وہاں چادر کیوں منگائی؟ تو بولی جب سے سنا تھا نا رب نے پردے کا حکم دیا ہے تو میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ایک قدم بھی بغیر پردے کے باہر نکالنا. اسے کہتے ہیں ایمان. کیا کہتے ہیں؟ ایک عورت ایک جگہ بادشاہ کی, ایک بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا, اس کی فوج لڑنے گئی تو انہوں نے فوج, اس میں خبر آئی کہ بادشاہ سلامت, بات یہ کہ آپ کا جو لڑکا لڑنے گیا تھا نا وہ عیسائیوں سے, تو وہ ہار گیا اور وہ بھاگ گیا. اللہ. بادشاہ نے کہا لعنت ہو میرے بیٹے پر. غصے میں آ گیا. پیچھے سے بی بی سہمی آواز میں بولی حضور وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا, وہ فتح ہوا ہو, فاتح ہوا ہوگا. تو بولا خاموش, تجھے کیا پتا کرنے بیٹھی ایسی باتیں کری, خاموش. دوسرے دن خبر آئی, وہ خبر جھوٹی تھی. سچی خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر کو فتح حاصل ہوئی ہے اور مسلمان جیت گئے. مسلمان جیت گئے. بادشاہ نے خبر پہ دھیان نہیں دیا, عورت کی طرف گیا. اسے کیسے پتا؟ پہلے کہ بیگم تمہیں کیسے پتا, بیگم یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو آنکھوں میں آنسو لے کے بولی حضور آپ نے مجھے بولنے ہی کب دیا تھا, اور میں بولی نہیں. بات یہی وہ آپ کا بیٹا ضرور ہے مگر پیٹ میں میرے تھا. جب وہ میرے شکم میں تھا نا تو میں کبھی جھوٹ نہیں بولی. جب وہ میرے شکم میں تھا نا میں نے نمازوں میں رو کے دعائیں مانگی, یا اللہ اولاد تو دے رہا ہے مگر شہزادہ نہ دینا, اپنا عاجز بندہ بنا کے دینا, میرے مالک نیک بندہ بنا کے دینا. اے پروردگار کہتی جب وہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو میں نے کبھی جو ہے وہ اسے دودھ نہیں پلایا جب تک وضو کر کے 2 رکعت تمام نفل نہیں پڑھی. پہلے نماز پڑھتی تھی 2 رکعت, پھر جو ہے وہ دودھ. جب وہ بڑا ہو گیا تو میں دعا مانگتی تھی مولا اپنے فضل سے میرے بیٹے کو یا تو غازی بنانا یا پھر شہید بنانا. تو میرا دل نے کہا تھا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا, یا تو شہید ہوا ہوگا یا جیت گیا ہوگا. مگر آج بچیوں نے یہ کسب کرنا بند کر دیا. وہ محبت نہیں کرتی اپنے بچوں سے, وہ پیار نہیں کرتی اپنے بچوں سے. پیار کا مطلب یہ انہیں حضور کا پیار دو. کس کا پیار دو؟ انہیں حضور کی نعتیں سناؤ, حضور کی باتیں سناؤ. یہ کیا ہو رہا ہے میاں, ہم کتنے دیندار ہیں نا, یہ آج پتہ نہیں چلے گا. یہ میرے بھائیوں جلسے میں تو سبھی دیندار ہوتے ہیں, میں بھی اور آپ بھی سب بھی. دیندار کون کتنا یہ پتہ چلتا ہے شادی والے دن. جی سب کھل کے چٹا سامنے آیا کون کتنا بڑا دیندار ہے نا. افسوس یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا میری بہن کی شادی میں آنا. میں نے کہا عموماً میں شادیاں پسند نہیں کرتا مگر آپ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا. میں جب گیا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ, میں نے جب بے پردہ عورتیں دیکھی تو میں رونے گیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان لڑکیوں کے سر پر دوپٹے نہیں تھے, ان کے بال کھلے تھے. افسوس یہ تھا کہ دادا بے غیرت نہیں کھڑا تھا اور پوتی بے پردگی کر رہی تھی. افسوس یہ تھا کہ باپ بے غیرت نہیں کھڑا تھا, بیٹی بے پردگی کر رہی تھی. افسوس یہ تھا کہ بہت غیرت مند, اپنے آپ کی مونچھیں بہت تاؤ دینے والا اور موٹر سائیکل بہت تیز چلانے والا بے غیرت سارا برابر میں کھڑا تھا اور اس کی بہن پہ کوئی دوسرے لوگ نظر ڈال رہے تھے. افسوس اس بات کا بھی تھا کہ بیٹیاں بھی میرے قوم کی تھیں اور اس پہ گندی نظریں بھی میری قوم کی پڑ رہی تھیں. افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ اب جو آنے والی نسل آئے گی وہ آئے گی کیسے. ایک بزرگ میرے برابر میں کھڑے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ لیا, کہنے لگے تمہیں کس بات کا درد ہے؟ میں نے کہا مجھے اس بات کا درد ہے کہ یہ عورتیں کوئی اور ہوتی تو درد نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی عزت بعد میں ہے, یہ مدینے والے کے دین کی عزت پہلے ہے. مسلمان لڑکیاں انگریز لڑکیوں کے چکر میں پڑ رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ بمبئی کی عورتیں جن کی تم نقل کرتی ہو نا میری بیٹیوں, وہ بے غیرت ہے, ان کی کوئی وقار نہیں, ان کی کوئی عزت نہیں. وہ کوڑی سے بدترین بکری ہوئی لڑکیوں ہیں, ان پہ لعنت ہے خدا رسول کی. اور تم وہ ہو کہ تمہارا
سے تم کیا محبت رکھتی ہو؟ یار آج آپ دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں شادیاں جب ہوتی ہیں ہماری طرف، آپ کا نہیں پتا، ہماری طرف جب شادیاں ہوتی ہیں تو 25 جوڑی کپڑے، 15 جوڑی کپڑے ایک لڑکی کو بنتے ہیں۔ آپ کیا بنتے ہیں؟ دلہن کو کپڑے بنتے نہیں بنتے ہیں؟ 10 جوڑی کپڑے بنتے ہیں، آپ کیا بنتے ہیں؟ مگر افسوس یہ کہ 15-20 جوڑی کپڑے میں ایک جوڑی کپڑا ایسا نہیں ہوتا جس سے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ بہت بڑی بات، بہت ایک جوڑی کپڑے نہیں ہوتے، کپڑے سب آدھی آستین کٹیلے، اللہ اللہ، آدھی آستین کٹیلے، جسم پر بالکل چپکے ہوئے معاذ اللہ کپڑے، اللہ یہ تمہارا، اور کپڑے اتنے بہترین پہن رہی ہیں، کپڑے بڑے مہنگے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، مگر میاں نماز پڑھانے کے لیے ایک سفید پرانی چادر ہے، بس وہی کبھی نماز پڑھتی ہے تو اوڑھ لیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا لباس نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا جب لوگوں کے سامنے لوگ سج بن کے جاتے ہیں تو رب کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ایک کپڑا بھی نہیں اللہ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ حالانکہ تم دیکھو جا کر اسٹیشنوں پر اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پیمنٹ لگا کے پہنتی ہیں، خوبصورت ہیں، مگر حالات نے ان کے چہروں پر کوئی رنگ نہیں دیا، پڑی رہتی ہیں۔ ایک ہماری بہنیں 1000 جوڑی کپڑے پہنتی ہیں، 200 جوڑی کپڑا ہوگا گھر میں، مگر ایک کپڑا ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ پردہ کر سکے۔ بے پردگی والا ذہن ہے، طبیعتوں میں بے پردگی ہے۔ سنو میری بہنوں، میرے بھائیوں، بس میں ختم کرنے والا ہوں، 1 گھنٹے ہو گیا مجھے، 10 منٹ اور بول دوں اگر کہیں تو یہ